بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جو باب باندھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، کہتے ہیں باب فی الاستقامہ، استقامت کے بارے میں باب۔ استقامت اصل میں کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ اعتدال ہونا، نہ ہی انسان افراط میں جائے نہ ہی تفریط میں جائے، نہ ہی انسان کسی چیز میں غلو کرے نہ ہی کسی چیز میں تساہلی برتے، لاپرواہی برتے، انصاف پسند ہو، انصاف میں رہے، میانہ روی میں رہے ہمیشہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ استقامت کیجیے۔ جو آپ کو حکم دیا گیا، جیسا حکم دیا گیا ویسا ہی کیجیے۔ عبادت میں اصل یہی ہے، استقامت، بغیر کوئی دلیل کے عبادت نہیں، یہی استقامت ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر دلیل کے عبادت کرے یعنی استقامت سے بھٹک گیا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت کی فضیلت کے بارے میں، کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور کیا ہے اسی پر وہ لوگ جو ہے استقامت اختیار کیے، نہ ہی افراط کیے نہ ہی تفریط کیے، اس میں جو ہے جم گئے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ تو کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت، اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافوا، تمہارے لیے خوف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، اور جو چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس کا غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنہ، اور کیا ہے؟ جنت کی تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ التی کنتم توعدون، جس کے وعدہ جو ہے تم سے کی گئی تھی، وہ جنت کی بشارت تمہیں دی جا رہی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم لوگ دنیا میں، دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے کیا ہے؟ دوست تھے، ولی تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیا ہے؟ اور آخرت میں جو ہے تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تمہارا نفس چاہے گا، جو پسند کرے گا، یعنی جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا کیا ہے ارادہ کرو گے، جو چیز تم سے جو ہے یہ کہا گیا تھا وہ بھی ملنا ہے، اور جو چیز چاہو گے وہ بھی ملنا ہے۔ جو ارادہ کرتے ہو، جو کیا ہے، جو چیز کا وعدہ کیا گیا تھا تمہیں دینے کا، سب کچھ ملنا ہے جنت میں۔ نزلا من غفور رحیم، اور یہ سب نازل ہونے والا ہے رب غفور اور رحیم کے پاس سے، یعنی یہ جو تمہیں دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا تو تم نہیں جا پاتے۔ اور رحمت دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کے رحمت کے بغیر تم جنت نہیں جا سکتے۔ وقال تعالی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر کیا ہے ثابت ہو گئے،
اسی پر جو ہے قائم ہو گئے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے نہ ہی کوئی غم ہے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا. وہ لوگ جنتی لوگ ہیں، وہ لوگ اصحاب الجنہ ہیں. اور کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون. اور یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے، یعنی عمل کا بدلہ ان کو مل رہا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمل بھی کرنے کا ہے، عمل بھی کرنے کا ہے. انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے، یہ استقامت ہے. خوف بھی ہو، امید بھی ہو، محبت بھی ہو اور عبادت بھی ہو. انسان کو ہمیشہ کیا ہے؟ عبادت میں لگا رہنا چاہیے. عبادت ایک ذریعہ ہے رحمت پانے کی. جو حدیث لاتے ہیں 85 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز بتائیے، ایسا قول بتائیے جو کہ ہم آپ کے بعد اور کسی سے پوچھے نہیں، یعنی آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ جائے. آپ ایسا بات بتا دیجئے، ایسے ہی جامع بات بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. وہ کر لے تو سب کچھ جو ہے میرا کور ہو جائے، سب کچھ جو ہے میرا احاطہ ہو جائے. ایسی چیز بتا دیجئے اور آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے. انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پوچھے تو اپنے دل کو جو ہے یہ کرنے کے لیے سوال کا جواب اس کو ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ عالم کا جو ہے علم تولنے کے لیے سوال کرنا چاہیے. نہ ہی جو ہے کیا ہے دیکھنے کے لیے کہ سامنے والے کے پاس کتنا علم. نہیں، اب ایسی بات بتا دیجئے جو آپ سے سن لیں تو آپ کسی اور سے ہم پوچھیں گے ہی نہیں. نبی سے سن لیے، عالم سے سن لیے، کیا ضرورت ہے کسی اور سے پوچھنے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع بات بتاتے، کہتے قل آمنت باللہ ثم استقم. سبحان اللہ. مسلم کی روایت کیا ہے؟ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر کیا ہے استقامت اختیار. اللہ پر ایمان لایا اور استقامت اختیار کرو، اسی میں جو ہے ٹک جاؤ، اسی پہ جو ہے انصاف رہے، اسی میں اعتدال رہے، اسی میں استوا رہے. اس سے نہ ہی آگے بڑھ جانا، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا بولنا، اللہ کی نہ ہی بیٹی بولنا، نہ ہی اللہ کا کوئی کیا ہے کچھ بولنا، بیوی بولنا. نہیں، نہ ہی جو ہے تساہلی برتنا، نہ ہی جو ہے پیچھے رہ جانا، کہنا کہ کوئی رب ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک القول. تو ایمان میں استقامت. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں، ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو کہلوایا ہے اس سارے پر ایمان. اور صحابی یہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسلام کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایمان کے بارے میں بتا دیے. کیوں؟ کیونکہ اب ایمان اکیلا ذکر کیا جائے تو اس سے ایمان بھی مراد ہوتا ہے، یعنی ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کے 5 ارکان مراد ہوتے ہیں. ایمان اور اسلام دونوں مراد ہوتے ہیں، اور جب اسلام کو اکیلا کہا جائے تو ایمان بھی اس سے مراد ہوتے ہیں. لیکن دونوں کو جب ایک جگہ ذکر کیا جائے تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد باطنی اعمال. تو یہاں ایمان بتائے یعنی پورا سب کچھ، یعنی اسلام کے 5 ارکان، نماز، شہادت کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5. اور کیا ہے ایمان میں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان،
اس کی کتابوں کے پر ایمان، اور کیا ہے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، سب کچھ پر ایمان رہنا چاہیے۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل استقامت ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اور اسی میں استقامت، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کو مان لینا ہے۔ کیوں، کیسے ہو سکتا ہے، یا ایسا ہوگا کیا، ٹھیک ہے، بغیر تکییف کے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیفیت پوچھے، بغیر تعطیل کے کہ نہیں یہ صرف معنی میں بتا دیے، صحیح میں نہیں ہوتا ہے ایسا، بغیر ایسا کیے، وہ بغیر تمثیل کے مثال دیے کہ ہاں ایسا ہوگا کیا، یا ایسا ہو سکتا ہے، یا بغیر تشبیہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اس کے طرح ہنسنا یا میرے طرح ہنسنا، بغیر تشبیہ دیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بتا دیا، جو اسماء بتا دیے، جو صفات بتا دیے، اس کو ویسے ہی ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ مستوی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، تو ایمان میں سب کچھ آ گیا۔ تو بہت جامع حدیث ہے جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، واللہ اعلم۔